تفسیر قوله تعالی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا والمراد بالراسخین فی العلم الذین تمکنوا فی علم الکتاب۔ رسوخ کا معنی ہوتا ہے تمکن، کسی جگہ پہ پوری طرح جماؤ حاصل کر لینا، ٹک جانا، اس کے اوپر جم جانا۔ تمکنوا فی علم الکتاب و معرفت محاملہ، اور جن جن معانی پر وہ الفاظ محمول ہوتے ہیں ان کے محتملات اور ان کے معانی اور ان کے اندر جو کچھ اشارات پائے جاتے ہیں ان سب کو وہ سمجھتے ہیں۔ ومعرفت محاملہ وقام عندهم من الادلۃ ما ارشدهم الى مراد اللہ تعالی، اور ایسے دلائل ان اہل علم کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے عیاں ہوتے ہیں، جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان الفاظ سے اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے۔ بحیث لا تروج علیہم الشبہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مرادات اشارات کے ضمن میں اور الفاظ کے اندر اور جو اور اس کے اندر ضمنی چیزیں بیان ہوئی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے اس قدر واضح ہو جاتی ہیں کہ لا تروج علیہم الشبہ، شبہات جو ہیں یہ ان پر راہ نہیں پاتے، شبہات کا وہ شکار نہیں ہوتے۔ والرسوخ فی کلام العرب الثبات والتمکن فی المکان، کسی جگہ پر ٹکنا اور جمنا اور اس پر ٹھہر جانا۔ یقال رسخت القدم ترسخ رسوخا اذا ثبتت عند المشی ولم تتزلزل، واستعیر الرسوخ لکمال العقل والعلم بحیث لا تذللہ الشبہ، اور پھر یہ جو ظاہری رسوخ ہے کسی جگہ کے اوپر پوری طرح پاؤں کا جم جانا اور ٹک جانا اور ٹھہر جانا، اسی کو ہی استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو استعارہ بھی کہتے ہیں اور مجاز بھی کہتے ہیں، مجاز لغوی ہوتا ہے یہ، یعنی عربی کے اندر پھر اس کو اس کے لیے استعمال کر لیا گیا اور لے لیا گیا۔ لکمال العقل والعلم، کہ انسان کی قوت عقلیہ اور قوت علمیہ جو ہے یہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، اس طرح کہ لا تضللہ الشبہ، شبہات جو ہیں یہ انسان کو بے راہ نہ کر سکیں، یہ انسان کو بھٹکا نہ سکیں۔ ولا تتطرقہ الاخطاء غالبا، اور عام طور پر خطا اور غلطی یہ انسان تک نہ آ سکے اور اس علم و عقل کو یہ چیزیں لاحق نہ ہو سکے۔ تطرق یا تطرق و تطرقاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ بنا کے کسی چیز پر پہنچ جانا، طریق سے ہے نا، تطرق یعنی راہ بنایا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ تطرق الیہ لا یتطرق الیہ، یہ چیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقیقت، اور یہ اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ اور بطور مجاز کے یہ اس قدر عام ہوا کہ یہ تاکہ اس کو حقیقت لغویہ بنا لیا گیا، کالحقیقت۔ فالراسخون فی العلم الثابتون فیہ العارفون بدقائقہ فہم یحسنون مواقع التعویل ویعلمونہ۔ تو تعویل سے مراد مصنف تو چونکہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو تعویل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ان آیات کی اشاعرہ اور ماتریدیہ اور جو ان سے متاثر لوگ ہیں تو اسی زمرے سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ تعویل جو اس کا عام معنی ہے کہ احتمال صرف اللفظ عن ظاہرہ وحملہ عن الراجح الی المرجوح لدلیل یقترن بہ، کہ جو لفظ کا ظاہر ہے اس سے اس کو پھیر دینا اور جو اس کا راجح معنی نظر آ رہا ہے اس راجح کو چھوڑ کر مرجوح معنی کی طرف جانا کسی دلیل کے لیے جو اس کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ تعویل کا عام مفہوم ہے ان حضرات کے نزدیک، اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ۔ مصنف بھی رحمہ اللہ اسی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی تعویل کا اچھا
جو موقع ہے اس کو سمجھتے ہیں اور تعویل کرنا جانتے ہیں، لیکن پھر اس کی تعویل کی وہ دو طرح تفسیر کرتے ہیں۔ ایک تعویل تو وہ ہوتی ہے جو قریب ہے اور مقبول ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، اور ایک وہ تعویل ہوتی ہے جو مرجوع ہے اور مردود ہے اور وہ دلیل نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ہوا اور اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں جن سے وہ اس لفظ کو کھلونا بنا لیتے ہیں اور اس کی دلالت جو ہے نا اس کو کوئی اس کا احترام نہیں کرتے۔ وَلِذَا فَقَوْلُهُ وَالرَّاسِخُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک قرات یہ ہے کہ یہاں وقف ہے، والراسخون فی العلم یہاں سے بات نہیں شروع ہو رہی ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا۔ دوسرا ایک قرات یہ ہے کہ یہاں لفظ الجلالہ پہ عطف نہیں ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی جو فاعل ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ لفظ الجلالہ مرفوع ہے کہ اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، والراسخون فی العلم اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی تعلیم سے۔ وفی هذا العطف تشریف عظیم، اور یہ لفظ الجلالہ پر والراسخون فی العلم کا عطف جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی تکریم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر معطوفات کو ذکر فرما کر ان کی عظمت اور ان کے شرف و منزلت کا اظہار فرمایا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یہ مشہود بھی ہے، اس کی گواہی دی ہے کس نے؟ اللہ نے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے۔ وإلى هذا التفسير مال ابن عباس ومجاهد والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد والشافعية وابن فورك والشيخ أحمد القرطبي ومحمد بن عطية، وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے، ایک قول ان سے یہ منقول ہے کہ وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، اس کی تعویل صحیح معنوں میں اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں اہل علم جانتے ہیں۔ ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ بھی ہے، اور اس کے مطابق پھر قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے استأثر اللہ بعلمها کہ جس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہو اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، تو قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا، اور اس محمل اور اس معنی اور مفہوم کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے ان اللہ اثبت للراسخین فی العلم فضیلہ، کہ راسخین فی العلم کی اللہ رب العزت نے یہاں ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَوَصَفَهُمْ بِالرُّسُوخِ فَآذَنَا بِأَنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً فِي فَهْمِ الْمُتَشَابِهِينَ، اور جو زائغین تھے فی قلوبہم زیغ، ان کا ذکر پہلے فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ ان کی مذمت تھی اور ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو یہ سیاق بتا رہا ہے کہ راسخین فی العلم کی یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو وصفهم بالرسوخ فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه لأن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام، تو محکم جو ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے واضح ہوتا ہے، کیا اہل علم اور کیا عوام، سارے ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ففي أي شيء رسوخهم، تو راسخین کا امتیاز جو ہے وہ تو کوئی نہ ہوا، اس کو سمجھنے میں تو عامی اور عالم، خاص اور عام سارے برابر ہیں۔ وہ اس قدر واضح ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 1 اور 2 مل کر
دو کا مجموعہ ہوتا ہے، دو میں ایک اور دو میں فرق ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو سارے ہی جانتے ہیں. ففی ای شیء رسوخہم، یہاں رسوخ فی العلم کی کیا ضرورت ہے. وحکا امام الحرمین عن ابن عباس انہ قال فی ہاتہ الآیت انا ممن یعلم تأویلہ. تو امام الحرمین جوینی یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اصول فقہ شافعی کی متون اور اصول فقہ کے اندر ان کی کتابیں، اور اسی طرح عقیدے کے اندر بھی ان کی کتابیں جو ہیں نا ان کے ہاں بہت معتبر ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں الحمدللہ ممن یعلم تاویلہ، کہ جو متشابہ کی تاویل جانتے ہیں. اچھا، یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت پر متفرق مقامات پر کلام کیا ہے، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں اشارے میں، کہیں تفصیل کے ساتھ. اور وہ جو ان کی تفسیر کا مجموعہ ہے نا وہ یہ تو ناقص ہے. ایک ان کا مجموعہ جو ہے نا تفسیر ابن تیمیہ کے نام سے نا، مجموعہ تفسیر ابن تیمیہ اس کے نام سے نا 5-6 جلدوں میں وہ شائع ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے وہ سارا جمع کر دیا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا اس میں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نا بڑا اس کے اوپر تفصیل سے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر جو حضرات تھے قرون اولیٰ کے، سلف کے، ان کے ہاں تعویل کا یہ مفہوم جو ہے نا تقریباً نہیں پایا جاتا. یہ جو مفہوم متاخرین کے ہاں ہے، یہ صرف اللفظ عن ظاہرہ و صرفہ عن المعنى الراجح الى المرجوح لتاویل یقترن بہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ان کے ہاں نہیں ہے. یہ جو رائج تعویل ہے اور جس اطلاق کے ساتھ ہم ان کو مؤولین کہتے ہیں سلف میں یہ نہیں ہے. سلف کے اندر تعویل کا 2 ہی معنی ہیں. ایک یہ کہ تعویل سے مراد ہے کسی چیز کا اپنے آخری شکل کے اندر، واقعہ کے اندر موجود ہونا. جیسے خواب کی تعویل ہوتی ہے، خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ جو خواب کا پورا ہونا وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی تعویل ہوتی ہے. یعنی جو خواب دیکھا وہ اس کی ایک ایسی صورت تھی جو تمثیلی رنگ میں دیکھی. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے 11 کوكبا والشمس والقمر، سورج، چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا. رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور میں نے ان کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے پایا. تو یہ تمثیل تھی. اور پھر اس کی حقیقت وہ تب دیکھی جب ان کے والدین آئے، ورفع ابویہ العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. میری خواب جو ہے وہ پوری حقیقت واقعہ بن کر سامنے آ گئی. تو ایک تو تعویل کا یہ معنی ہے کہ کسی چیز کا اپنی واقعاتی شکل میں رونما ہونا اور پوری طرح سامنے آ جانا. هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وہ جو قیامت کے واقعات کا اور اس کے مناظر کا اور اس وقت پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں رونما ہو کے سامنے آ جائیں؟ هل ينظرون الا تاویلہ کا کیا معنی ہے؟ تحققہ فی الواقع، وہ واقعہ میں ثابت ہو کر ان کے سامنے آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آ جائے گی تو پھر فائدہ کیا، پھر کیا فائدہ. ایک تو تعویل کا یہ معنی ہوتا ہے، اور دوسرا تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر. دوسرا تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر، یعنی کسی چیز کا بیان کرنا. تو یہ تو سلف کے عام استعمالات ہیں. اور تیسرا معنی یہی ہوتا ہے جو عام متاخرین کے اندر رائج ہے کہ صرف اللفظ عن ظاہری یا ترک المعنی الراجح الی المعنی المرجوح لدلیل یقترن بہ و دلیل یقتضی ذلک. ان کے نزدیک جو دلیل ہے، اور وہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ وہ دلیل ان کے نزدیک عقلی دلیل ہوتی ہے.
یہ عقل کی دلیل کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی بنا پر پھر ظاہر معنی جو ہے اور راجح معنی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ لفظی دلیل کو اور سمعی دلیل کو وہ دوسرے درجے میں رکھتے ہیں اور عقلی دلیل کو پہلے درجے میں رکھتے ہیں، عقلی دلیل کو پہلے درجے میں رکھتے ہیں۔ عقلی دلیل کو کہتے ہیں کہ یہ تو قطعی طور پر اپنے مدلول کو ثابت کرتی ہے اور وہ قطعیات میں سے ہے، اور اس کو سمعی دلیل کو کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہوتا ہے، ایک تو اس کے ثبوت میں، چلو قرآن مجید ہے تو وہ تو ثبوت کے لحاظ سے تو قطعی اور متواتر ہے، لیکن دلالت کے لحاظ سے تو وہاں بھی احتمال ہوتا ہے، اس کی دلالت جو ہے وہ ظنی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی حضرات ہیں متکلمین، یہ ان کی جو ہے نا غلط فہمی ہے اور غلط روش ہے ان کی کہ یہ سمعی دلائل کو جو ہے نا دوسرے درجے پہ رکھتے ہیں اور عقلی دلیل کو پہلے درجے پہ رکھتے ہیں۔ تو دلیل یقترن بھی، دلیل یقتضی ذالک، وہ کون سی دلیل ہے ان کے نزدیک؟ عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی، کئی تو وہ جہمیت کے بالکل اگلے درجے پر پہنچ گئے، جنہوں نے اسماء و صفات سب کا انکار کر دیا، اور کئی جو ہیں انہوں نے کچھ صفات کا انکار کیا، اقرار کیا اور اکثر کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ان اہل علم کے جو قرون اول میں تھے، انہوں نے بڑا ہی اس معاملے میں ثبات کا اور بہت زیادہ استقامت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جب یہ لوگ عقلی دلیلوں کے پیچھے لگ کے اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو ان کے امام جو ہیں اپنے دور میں اس امت کے صدیقین میں سے اپنے وقت کے بہت بڑے صدیق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یہ بات مان لیں کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے یہ اس کی مخلوق ہے، اور اگر اللہ رب العزت کے لیے ہم کلام کا اثبات کریں تو کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عمل ہے جو کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ہاں، اور یہ عمل ہوتا بھی حادث ہے، بلکہ قرآن نے اس کو حادث کہا ہے۔ اما یاتیہم من ربہم من آیۃ الا کانوا عنہا معرضین، اور کیسے ہے؟ اقترب للناس حسابہم محدث ما یاتیہم من ذکر ما یاتیہم من ذکر من ربہم ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون الا استمعوہ وہم یلعبون۔ تو قرآن کو اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو حدیث کہا، ومن احسن من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ایسے ہے نا، اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ حدیثا، قرآن کو حدیث کہا، اللہ نزل احسن الحدیث، اور من ذکر من ربی محدث، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے محدث کا، حدیث کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے ہم کلام کا اثبات کریں تو اللہ کیا ٹھہرتے ہیں؟ محل الحوادث، محل الحوادث، یعنی حوادث جو ہیں اس کے ساتھ قائم ہیں، تو پھر محل الحوادث جو ہے وہ محدث ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے، یہ بات ہے ان کی عقل کی، بات ہے ان کی عقل کی، تو اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے جو افعال ہیں اور اس طرح کی جو فعلی صفات ہیں، ان کا ثبوت قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، جیسے اتیان، نزول، اور اسی طرح کلام، اور اسی طرح رضا، اور اسی طرح غضب، یہ چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کے لیے افعال ثابت کیے گئے ہیں، قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ ان سب کی تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے لیے ظاہری معنی میں ثابت کرنا، یہ تو اللہ کے لیے حوادث کا اثبات ہے، اور حوادث کے اس بات سے پھر اللہ رب العزت کے لیے یہ بات لازم آئے گی، نعوذ باللہ، لازم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محل الحوادث ہو اور وہ محدث ہو۔ تو یہ بات ان کی ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور بڑی ہی جرأت کے ساتھ، اور اللہ اکبر، رحمہ اللہ
وَعَلَى اللَّهُ دَرَجَاتِهِ فِي جَنَّاتِ الْفِرْدَوْس، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ بڑا جہاد کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے انہوں نے۔ تعویل کا یہ جو ایک قلعہ تھا اور جو انہوں نے ایک پہاڑ اس کا کھڑا کیا ہوا تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور اس کے باوجود بھی ان کو گالیاں بھی بڑی پڑی۔ ابن تیمیہ کو بڑا بدنام کیا گیا، ان کو کہتے ہیں یہ مجسم ہے، یہ مشبہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمہ اللہ بیان، تو وہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ مجسمہ سے تھے۔ یہ تو نہیں کہا، لیکن اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ کہتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایسے ہی بیٹھے ہوا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی آسمان دنیا کے اوپر نزول کرتے ہیں جیسے ممبر سے اتر کے میں نیچے آ جاؤں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تو تشبیہ ہے، یہ تو تشبیہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اللہ رب العزت کے لیے نزول کا اور اتیان کا اور استواء العرش کا جو معنی مفہوم بیان کیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ اس لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے وہ ثابت ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے ہمیں، وہ اس کی کیفیت ہمارے لیے نامعلوم ہے۔ وہ اس کی کیفیت کما یلیق بشانہ وعظمت جلالہ سبحانہ وتعالی، اور لیس کمثلہ شیء۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ کے لیے ثابت ہے اور مخلوق کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے اس کا ثبوت اور مخلوق کے لیے ثبوت، ان دونوں میں مشابہت نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کے لیے سمع ویسا نہیں ہے جیسا مخلوق کے لیے، لیکن سمع ہے، اور سمع کون سا ہے؟ جو سمع کے معنی سے نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت سنتے ہیں، لیکن اس کا سننا جیسے ہمارا ان آلات کے ساتھ سننا ہے، اللہ رب العزت کے لیے ان آلات کا اور ان لوازمات کا اس بات نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اب آپ بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی سن رہا ہے، یہ مائک سن رہا ہے نا، سن کے محفوظ کر رہا ہے، آپ کے مائنڈ میں بھی محفوظ ہو رہا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اور ادھر اس کے اندر جو اس کے اندر انہوں نے اعلیٰ نصب کیا ہوا ہے یا فٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اشتباہ یہاں بھی نہیں ہوتا۔ جانور بھی سنتے ہیں، لیکن ہم بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں نا، لیکن ان کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مردہ روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، جانور سنتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے۔ اللہ تو اس لیے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے انسان یہ بات کہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی، بہرحال اسی طبقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں نا زمخشری ہیں، اب وہ معتزلہ میں سے ہیں، اور وہ اپنی اس فکر کو، اعتزالی فکر کو قرآن مجید سے دلائل بھی مہیا کرتے ہیں اور اسی کے مطابق معنی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو مخطی سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مخطئین میں سے ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، بدنیت نہیں سمجھتے۔ میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو ہے نا یہ لوگ مخطی ہیں اور خطا ہو گئی ہے ان سے کہ یہ ٹھوکر کھا کے نا غلط راستے کی طرف پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو طرز عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ التزام کرنے والے تھے، دین کا التزام کرنے والے تھے، عملاً یہ لوگ ملتزم تھے، متمسک تھے، ان کی زندگی کے اندر نیکی پائی جاتی تھی، زہد، تقوی، نمازوں کی پابندی، خدا خوفی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور جو منحل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دین کا التزام نہیں ہوتا، وہ اندر خاتے جو ہے نا اندر اپنی نجی زندگی کے اندر اور خلوت کی زندگی کے اندر ان لوگوں کے اندر دین نہیں ہوتا، وہ نعوذ باللہ چون بخلوت میرون کار دیگر می کنن، ان لوگوں کا اور حال ہوتا ہے، بظاہر اور اندر میں اور۔ لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے، خاص طور پر جو معروف لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید کا جو بلاغی
اعجاز ہے اور بلاغی حسن ہے، یہ بہت خوبصورت طریقے سے اس نے بیان کیا ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح اس دور میں یہ جو ہے نا مصنف ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کا اعجاز اور اس کی بلاغت اور اس کا بیان اور بہت سارے جو عقلی مسائل ہیں ان کو قرآن مجید سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کر کے بیان کیا ہے اور نکال کر ان کی شرح کی ہے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سب جگہ سے لینا پڑتا ہے۔ جو شہد اکٹھا کرتی ہے نا شہد کی مکھی، اسے سارے پھولوں کو ان سے رس لینا پڑتا ہے، تو ہر جگہ سے وہ اپنے مطلب کی چیز جو ہے نا وہ جو کارآمد ہے اس کے لیے اس کو لے آتی ہے۔ تو اس لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن علی حذر، خذ ما صفا ودع ما قدر۔ وقیل الوقف علی قولہ الا اللہ وان جملۃ والراسخون فی العلم مستأنف وهذا مروی عن جمہور السلف وهو قول ابن عمر وعائشہ وابن مسعود وابی ورواه اشہب عن مالک فی جامع العتبیہ۔ عتبیہ یہ کتاب ہے فقہ مالکی کی، جیسے المدونہ ہے اسی طرح العتبیہ بھی ہے۔ تو جامع یہ موطا میں بھی ایک کتاب ہے الجامع کے نام سے آخر میں، اور اسی طرح مدونہ کے اندر بھی ایک باب ہے الجامع کے نام سے، اور فقہ مالکی کی کتابوں میں الجامع کے نام سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، وہ اس میں عقیدہ، اخلاق، آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ تو جامع کے عنوان سے یہ مالکی فقہ کی کتابوں کے اندر ایک باب جو ہے نا وہ باب الجامع ہوتا ہے، اس میں کچھ عقائد کے مسائل اور کچھ اس کے اندر اخلاق، آداب اور سیرت النبی، یہ چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ موطا کے اندر بھی یہ ہے اور دوسری کتابوں میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو فی جامع العتبیہ، ایک جامع کا مفہوم جو ہے وہ محدثین کی اصطلاح کے اندر ہے، وہ جامع جو ہے نا وہ فقہ کے اور عقیدے کے اور دین کے تمام ابواب کو جو جامع مجموعہ ہو اس کو الجامع کہتے ہیں۔ لیکن فقہ مالکی کا یہ اپنا ایک انداز ہے۔ وقال عروۃ بن الزبیر والکسائی والاخفش والفراء والحنفیہ، اور یہی ان حضرات کا بھی یہ تابعین میں سے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کے بعد کے تبع تابعین میں سے ہیں۔ عروۃ بن زبیر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، بہت زیادہ ان کے قریب تھے اور بھانجے لگتے تھے ان کے، اور کسائی یہ قاری بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، اور اخفش یہ لغوی ہیں، فراء یہ بھی کوفی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں لغت کے، معانی القرآن کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ والحنفیۃ وإلیہ مال فخر الدین، احناف کا بھی اسی کی طرف ہی رجحان ہے۔ تو وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وصفهم بالرسوخ في العلم فإنه دليل بين على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات۔ مصنف کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، اور پہلا جو قول انہوں نے مقدم رکھا اور اسے بیان کیا کہ راسخون فی العلم یہ جانتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم، جیسا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز قرآن نے ثابت کی، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ کے بتانے سے اہل علم بھی جانتے ہیں جو راسخ ہوتے ہیں۔ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَصْفٌ بِالرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُثْبِتَ لِهَذَا الْفَرِيقِ یا أَثْبَتَ لِهَذَا الْفَرِيقِ، جو سیاق نے یا جو ثابت کیا گیا ان کے لیے حکم، وہ حکم من معنی العلم والفہم فی المعضلات، یہ جو ان کا وصف بیان کیا گیا ہے یہ ایسا حکم ہے من معنی العلم والفہم، یہ علم اور فہم سے ثابت ہونے والی چیز ہے
اس کا فہم و علم کے ساتھ تعلق ہے. فی المعضلات، معضلات جو ہے ان مشکل مسائل کو کہتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ مشقت کے اندر ڈال دے. عضل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے روک دینا. کیسے ہے قرآن مجید میں آیت فلا تعضلوہن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، ایسے ہی ہے نا آیت. تو عضل یعضل کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور معضل کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن کے آ گئی ہے، بندے کو آگے بڑھنے کی راہ نہیں ملتی، اس کو کہتے ہیں معضلہ، یعنی ایسا مسئلہ جس نے راستہ بند کر دیا ہے، ایسا مسئلہ. تو ایسے مسئلے کو جس کے سمجھنے میں ایسا اشکال پیش آ جائے کہ راہیں بند ہو جائیں، تو اس کو معضلہ کہا جاتا ہے. فی فہم معنی العلم والفہم فی المعضلات وهو تعویل متشابہ علی ان اصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل. اور اس کے لیے ایک اور جو ہے تائیدی پہلو نکلتا ہے کہ ان اصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل. عطف کے لیے جو اصل چیز ہے کہ مفرد کا مفرد کے اوپر عطف ہو. جانی زید و عمر، کہ زید اور عمر دونوں آئے، تو یہ مفردات کے عطف کے لیے اصل ہے. دون عطف الجمل، اور جملوں کے اوپر عطف جو ہے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ طبعاً اور الحاقاً ہوتا ہے عطف الجمل. فیکون الراسخون معطوفا علی اسم الجلالۃ فیدخلون فی انہم یعلمون تاویلہ ولو کان الراسخون مبتدأ وجملۃ یقولون آمنا بہ خبرا. اور اگر ہم اس کی ترکیب یوں کریں کہ والراسخون فی العلم یہ مبتدا ہو، یقولون آمنا بہ خبرا، لکان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمین الذین لا زیغ فی قلوبهم. تو پھر والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. تو یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ جملہ جو ہے والراسخون فی العلم کی خبر بن جائے تو پھر بات کیا ٹھہری؟ لکان حاصل هذا الخبر، یہ خبر اگر راسخون فی العلم کے لیے ثابت ہو اور یہ ان سے خبر دی گئی ہو، تو یہ تو ایسی خبر ہے ما یستوی فیہ سائر المسلمین، جس کے اندر سارے مسلمان جو ہیں وہ شریک ہیں کہ محکم اور متشابہ کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، محکم بھی اور متشابہ بھی. سائر المسلمین الذین لا زیغ فی قلوبہم فلا یکون لتخصیص الراسخین فائدہ. تو پھر یہی کہہ دینا کافی تھا کہ سارے اہل ایمان جو ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. راسخون کا پہلے ذکر کرنا جو ہے نا، یہ راسخون کا الگ سے ذکر کرنا، اس کی کوئی خصوصیت کا فائدہ نظر نہیں آتا. قال ابن عطیہ، اسی لیے امام ابن عطیہ جو ہیں، یہ عبدالحق ابن عطیہ جن کی تفسیر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، المحرر ابن عطیہ کی ہے ہمارے پاس. تو یہ جیسے کشاف و زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح یہ ابن عطیہ کی ہے. اور شیخ الاسلام آپ نے پڑھا ہوگا اس میں مقدمہ میں، وہ اس کی زیادہ ترجیح کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ابن جار اللہ زمخشری کی تفسیر سے، ابن عطیہ کی تفسیر المحرر الوجیز. تو ان کا دو ابن عطیہ ہیں، ایک ابن عطیہ جو ہے یہ ہیں، اور ایک اور ان سے متقدم ہے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں پوری طرح. ابن عطیہ کے نام سے دونوں ہی مشہور ہیں. ولو کان قال ابن عطیہ تسمیتهم راسخین تقتضی انہم یعلمون اکثر من المحکم الذی یستوی فی علمہ جمیع من یفہم کلام العرب. تو راسخون فی العلم جو ہیں، ان کا یہاں جو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ معنی نکلتا ہے اور اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ اس محکم کے بارے میں عام عربی زبان کو سمجھنے والوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انہم یعلمون اکثر من المحکم الذی یستوی فی علمہ جمیع من یفہم کلام العرب.
جو عربی کلام سمجھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، جتنا وہ سمجھتے ہیں یہ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ وفی ای شیء هو رسوخهم یعلم الا ما یعلمه الجمیع، اور اگر جو سارے جانتے ہیں وہی یہ بھی جانتے ہیں اور اتنا ہی وہ جانتے ہیں، اتنا ہی یہ جانتے ہیں، تو پھر ان کے رسوخ کا کیا مطلب ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ وفی ای شیء هو رسوخهم یعلم الا ما یعلمه الجمیع وما الرسوخ الا المعرفة بتصاریف الکلام بقریحة معدة، اور وفی ای شیء هو رسوخهم نا وما الرسوخ الا المعرفة بتصاریف الکلام، اور رسوخ یہی تو ہوتا ہے، وما الرسوخ الا المعرفة بتصاریف الکلام، کلام کے تصاریف یعنی کلام کے مختلف اسالیب اور اس کے مختلف حالات اور اس کے مختلف پیرائے یہ جو ہوتے ہیں، ان کو اس پیرائے کو بھی سمجھنا، اس اسلوب کو بھی سمجھنا، اس انداز کو بھی سمجھنا، اس طریقے کو بھی جاننا، ان ساری چیزوں کو الگ الگ سمجھنا، یہ اسلوب کیسا ہے، یہ اسلوب کیسا ہے، اسی کا نام تو رسوخ ہے۔ سب کو ایک ہی جگہ ایک ہی چیز کے اوپر معمول کرتے رہے تو ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں وہ، لیکن جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ کلام کے سیاق و سباق سے اور جس وقت کلام کیا جا رہا ہے اس کے موقع و محل سے اور متکلم جو کلام کر رہا ہے اس کے انداز سے اور اس کے ٹھہراؤ سے، وقف سے، ان چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ جانتے ہیں نا آپ اس چیز کو۔ بتصاریف الکلام بقریحۃ معدۃ، استعداد والی طبیعت سے۔ قریحہ کس کو کہتے ہیں؟ قریحہ جو ہے یہ قرائح، یہ انسان کے اندر جو ملکہ ہوتا ہے سمجھنے کا بات کو اور بات کو کرنے کا، اس کو قریحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے، قرحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتراح، یعنی یہ چیز جو ہے میرے ذہن میں آئی ہے اور میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں۔ تو قرح جو ہے یہ جرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرحت الشیء جرحتہ، یعنی کسی چیز کو ایسے کر کے جو ہے نا کٹ لگا کے اس کے اندر کو نمایاں کر دینا، یہی اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا معنی۔ تو اسی سے اقتراح اور قریحہ یعنی جو چیزوں کو نکال لینے والی ہے اس طبیعت کو کہا جاتا ہے۔ تو قریحہ یہ انسان کا وہ ملکہ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور پھر ان کو سمجھ کر آگے بیان کرنے کے لیے انسان کی استعداد ہوتی ہے، اور معدہ سے مراد یہ ہے استعداد والا، جس کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ ریاضت کرنی پڑتی ہے نا بات کو سمجھنے کے لیے۔ عام آدمی جو ہے جب تک وہ ریاضت نہ کرے اور ایک چیز کے اوپر محنت نہ کرے اس وقت تک یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی۔ وما ذکرناه وذکره ابن عطیہ لا يعد وان يكون ترجیحا لاحد التفسیرین، لا يعد ان يكون ترجیحا لاحد التفسیرین وليس ابطالا لمقابله۔ ہم نے جو بات کی ہے اور اسی طرح ابن عطیہ نے جو بات کی ہے، لا يعد ان يكون ترجیحا، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان يكون ترجیحا، لا يعد ان يكون ترجیحا لاحد التفسیرین، یہ اس قدر بڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ دونوں تفسیروں میں سے ایک کی ترجیح کا باعث بنے۔ یعنی ہم نے یہ ایک پہلو اور ایک وجہ بیان کیا ہے، یہ ایک تفسیر کی ترجیح تو ہو سکتا ہے، ولیس ابطالا لمقابلہ، لیکن یہ دوسرے کا ابطال نہیں ہے۔ لا يعد ان يكون ترجیحا لاحد التفسیرین، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ ایک پہلو کی ترجیح ہے، اس کو ہم نے راجح قرار دیا ہے، اور دوسرا مرجوح ہے لیکن باطل نہیں ہے، دوسرا باطل نہیں ہے۔ لا يعد ان يكون ترجیحا لاحد التفسیرین، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک پہلو کی تفسیر کو راجح قرار دیا، تفسیر کا ایک پہلو راجح قرار دیا ہے اور دوسرے کو مرجوح، ولیس ابطالا لمقابلہ اذ قد یوصف بالرسوخ من یفرق بین ما یستقیم تاویلہ وما لا مطمع فی تاویلہ، اس لیے کہ جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا قول ہے کہ اس کی تعویل صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور اہل علم جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، تو اذ قد یوصف بالرسوخ، کیونکہ وہ بھی علم والا راسخ کے وصف سے متصف ہے، من یفرق بین ما یستقیم تاویلہ وما لا مطمع فی تاویلہ، جو
اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس کی تعویل ہو سکتی ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جس کی تعویل کا کوئی امکان ہی نہیں، یعنی تفسیر اس کی نہیں کی جا سکتی. وَمَا لَا مَطْمَعَ فِي تَأْوِيلِهِ. تو کسی چیز کو سمجھ لینا کہ یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بھی رسوخ کا تقاضا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ علم پڑھنے کے بعد انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. یہ علم کے ساتھ پتہ چلتا ہے، وگرنہ جو بے علم ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے علم نہیں ہے، وہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. لیکن عالم آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا تو مجھے پتہ ہے لیکن وہ بھی تھوڑا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پتہ نہیں ہیں. تو یہ بھی رسوخ فی العلم کا مظہر ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی لا علمی کا پتہ چل جائے. تو کون سی چیز ہے جس کا انسان کو علم ہو سکتا ہے اور کون سی چیز ہے جس کا انسان کو علم نہیں ہو سکتا، یہ بھی رسوخ کا جو ہے نا مظہر اور اس کا مفہوم ہے اور اس کا نتیجہ ہے. وگرنہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہی گھوڑے دوڑا دیتا ہے کہ میں اس کو جاننے کی کوشش کروں، لیکن عالم آدمی جو ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میدان ایسا ہے کہ ادھر نہیں جانا، یہ نہر جائے مرکب تواں تاختن. ہر جگہ گھوڑے نہیں دوڑا دینے چاہیے، ہر جگہ آدمی کو جو ہے نا للا کر کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. نہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آدمی کو رک جانا چاہیے کہ جگہ آگے جانے کی نہیں. یہ بھی رسوخ کا مظہر ہوتا ہے. وفی قولی وما یذکر الا اولو الالباب اشعار بان الراسخین یعلمون تعویل المتشابہ، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. تو ان کو اولو الالباب شمار کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایسا عقلی مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ یہ دوسروں سے ممتاز ہیں اور ان سے برتر ہیں، ان سے آگے. واحتج اصحاب الرأي الثاني وهو رأي الوقف على اسم الجلالة بأن الظاهر أن يكون الجملة والراسخون مستأنفة لتكون معادلا للجملة فأما الذين في قلوبهم زيغ والتقدير وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون مذكورا بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه.